اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو کوئی بات ایسی ہونی چاہیے جو قابل ثواب ہو تاکہ اسے ایصال کیا جا سکے، اور خدا کی قسم ثواب بھی تب تک نہیں ملتا جب تک آل محمد کا نام نہ آئے، اور ایصال بھی تب تک نہیں ہوتا جب تک ان پہ درود و سلام نہ آئے۔ ظاہر ہے اعلام اور علماء کرام کا مجمع ہے، اور اس میں مجھے وہ خطابتی رنگ یقیناً نہیں دکھانا، اور اوپر سے جب مائک خود خطیب کے ہاتھ میں ہو تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب خطیب کے ہاتھ میں مائک ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے ہاتھوں سے لڑنا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ سبھی واقع میں اس چیز سے۔ بہرحال بات شروع کرتے ہیں، چونکہ ترہیم کی مجلس ہے اور موت و حیات کا فلسفہ ہے، تو کچھ باتیں تمہیداً عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ موضوع کچھ دیر چلے گا چند منٹوں کے لیے، کہ نظام موت و حیات وہ ہے کہ جس پہ دنیا قائم ہے، اور اللہ نے اس کو بڑے واضح اور صاف الفاظ میں بیان کیا کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں وہ، بے شک ہم ہی ہیں وہ، نحیی الموتى جو مردوں میں زندگی پیدا کرتے ہیں، ہم ہیں وہ۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو آنی ہے، موت ایک ایسا حتمی فیصلہ ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے اچک لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، موت کی ہچکی ضرور تمہیں آئے گی۔ اور قرآن نے پھر مزید اس کو بیان کیا کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور جب یہ موت کی ہچکی آتی ہے تو لمحہ بھر نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مجھے متصل ہونا ہے کسی چیز کے ساتھ، لیکن آپ کا ذہن بن جائے تو بات آگے بڑھے گی۔ اور پھر کہا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو خبر بھی نہیں کہ کس زمین کے اوپر اس کی موت آ جائے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہو۔ مجھے نہیں پتا یہاں پہ روح نکلے گی یا کسی اور زمین پہ نکلے گی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ علی والا جہاں مرے بابرکت مرتا ہے، اس کی روح بھئی ہمارا مکتب اہل بیت کا معیار یہ ہے کہ ہم عمل کو دیکھتے ہیں، عمل اچھے ہوں، بڑی توجہ، عمل اچھے ہوں۔ کیا حدیث ہے جو آپ پڑھتے ہیں کہ من ماتا منتظرا لہذا الامر کانا کمن کانا مع رسول اللہ فی فسطاط، کہ جو 12ویں کا انتظار کرتے مر جائے، آپ کی کتب کے اندر حدیث موجود ہے، مجھے حوالے نہیں دینے، جو آقا کا انتظار کرتے مر جائے وہ اپنے گھر میں بھی مرے تو ایسے سمجھے جیسے رسول کے خیمے میں مرا ہے۔ جملہ بڑا باریک ہے جو آپ کو دینا ہے، یعنی مکتب اہل بیت کا میزان اور معیار یہ ہے کہ کام اچھے ہوں، بندہ گھر میں بھی مرے تو قرابت رسول ہے، اور کام اچھے نہ ہو رسول کے پہلو میں بھی دفن ہو جائے تو قوموا انی کا ٹائٹل لگا رہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی میزان یہ ہے کہ عشق علی کا ہو دل میں، جان جہاں بھی نکلے کیا پرواہ ہے، علی والا تو جہاں سے گزرے۔ اچھا، زمین وہ مصدر ہے جہاں سے خوراک نکلتی ہے، زمین میں نے کہا نا جس ارض میں مر جائے۔ اب مجھے اس کی تفصیل کے لیے 2 جملے اور کہنے ہیں، اگر آپ یوں ہی ساتھ دیتے رہے تو گفتگو تھوڑی مزیدار ہو جائے گی، اور بہت چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے مجھے، کہ علی والے کی روح جہاں بھی نکلے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ جہاں دفن ہو جائے وہی عرض بابرکت ہے، وہی عرض بابرکت ہے۔ جہاں علی دفن ہو گئے یا علی کا چاہنے والا دفن ہو گیا، حدیث ہے آپ کی کتب کے اندر، اور بڑے بڑے اعلام نے ذکر کیا۔ حدیث یہ ہے کہ باقی جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں نے نماز پڑھی،
لیکن علی والا جب گزر کے کسی زمین پہ نماز پڑھتا ہے تو زمین کا ٹکڑا باقی ٹکڑوں پہ فخر کرتا ہے. مشکات الانوار کی حدیث ہے، دیکھنا جا کے. وہ زمین کا بقعہ، زمین کا ٹکڑا، زمین کا حصہ باقی ٹکڑوں پہ فخر کرتا ہے. علی اور علی کے چاہنے والوں کی عزت ہی یہی ہے. بھائی زمین، میں نے کہا مصدر ہے خوراک کا، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، کھانے کی چیزیں زمین سے، رہنے کا سامان زمین مہیا کرتی ہے، معدنیات زمین سے نکلتے ہیں، ذخائر زمین سے نکلتے ہیں. زمین کو ہی اللہ نے بچھونا بنایا ہے، زمین کی وجہ سے ہی ہماری حیات ممکن ہوئی ہے. زمین ہی وہ چیز ہے جو ہمیں صبح و شام خوراک مہیا کرتی ہے. ہمیں تو زمین کا احسان مند ہونا چاہیے. ہمیں تو، اور ہم مر جائیں اللہ کہتا ہے دفنا دو. ہمارے عیوب کو پوشیدہ بھی زمین کرتی ہے. ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایک جگہ ایسی نظر آئی جہاں پہ میں نے زمین کو فخر کرتے دیکھا. اس نے نہیں کہا کہ میں گندم دیتی ہوں قابل فخر ہوں، میں تمہارے لیے بچھونا ہوں قابل فخر ہوں، میرے اوپر تم چلتے ہو قابل فخر ہوں، میں نے تمہارے لیے سامان زندگی مہیا کیا، میں قابل فخر ہوں. اور تم جس دولت پہ فخر کرتے ہو میرے سینے سے نکلتی ہے، میں قابل فخر ہوں. نہیں کہا زمین میں. ایک مقام ایسا جب زمین نے فخر کیا، عربی پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی. ایک مقام پہ زمین نے کہا ممثلی و علی یمشی علی ظہری، میرے جیسا کون ہے؟ علی میری پشت پہ قدم رکھتا. جو فرما رہے ہیں. اور ایک دفعہ بحث چل گئی کہ کعبے میں کون پیدا ہوا اور کون نہیں ہوا، کون پہلا ہوا اور کون دوسرا ہوا. بحث چل گئی تو ایک عالم دین تھے، بڑا مشہور نام ہے، آپ جانتے ہیں، سید جعفر مرتضیٰ عملی کا. ان کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے دیکھیے گا، کعبے کے جو متعلق سوالات ہیں امیر المومنین کے فضائل کے باب میں، وہاں پہ دیکھیے گا. انہوں نے بھی یہ بات کی، اور ہمارے اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں، شاہ صاحب کے بڑے تعلق دار اور بہت اچھے محقق ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی، قاری ظہور احمد فیضی نے. انہوں نے کہا کس بحث میں پڑ گئے ہو کہ کعبے میں کون آیا اور کون نہیں آیا؟ علی کعبے میں آیا تو کعبہ متبرک ہو گیا، ورنہ علی جہاں پہ آتا وہی کعبہ بن جاتا. آگے دلیل بڑی متقن دی، کیونکہ بعض ہوتے ہیں فضائل اہل بیت بھی ہضم کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ دلیل بڑی متقن دی. دلیل انہوں نے یہ دی کہ بھئی دیکھیے، دنیا کی ہسٹری پڑھ ڈالیے، تمام ادلہ اسلامی پڑھ ڈالیے، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر زمانہ اور ہر مکان آل محمد کا محتاج رہا ہے. آل محمد کسی زمانے اور مکان کے محتاج نہیں رہے. تو علی والے کی روح جہاں نکلے وہ بابرکت ہے، علی والا جہاں رہے بابرکت ہے. لیکن بہرحال نظام موت و حیات تو ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے مردوں میں زندگی ہم ڈالتے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید روح سے بدن کی جدائی ہو جائے تو یہ موت ہے. ہم نے یہ کہا کہ جسم ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے عزیزاں، مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اگر انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا. ہم نے یہ سمجھا کہ جیسے ہی بدن سے روح نکلتی ہے بندہ مر جاتا ہے. جب تک یہ اتصال رہتا ہے تب تک بندہ زندہ رہتا ہے. یہ جسم ہے، اس کے اندر روح ہے. یہ آنکھ دیکھتی ہے تو میں زندہ ہوں، کان سنتا ہے تو میں زندہ ہوں، زبان بولتی ہے تو میں زندہ ہوں، سانس لیتا ہوں تو زندہ ہوں، بدن میں حرکت ہے تو میں زندہ ہوں، خون میں گردش ہے، دل میں دھڑکن ہے تو میں زندہ ہوں. جو ہی یہ رشتہ ٹوٹتا ہے مر گیا. لیکن میں کیا کروں عزیزان گرامی؟ توجہ فرماتے، میں کیا کروں عزیزان گرامی؟ زندگی رشتے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، موت رشتہ ٹوٹنے کا نام نہیں ہے. موت دراصل انتقال حیات کا نام ہے.
تو جو فرما رہے جمادات سے تم نباتات میں آئے، ایک جگہ موت ہوئی تو دوسری جگہ زندگی، نباتات سے حیوانات میں آ گئے، ایک جگہ موت ہوئی تو دوسری جگہ زندگی، پھر دوبارہ روح الگ ہو جائے گی، اگلے مرحلے میں منتقل ہو جائے گی، جسم اگلے مرحلے میں منتقل ہو کر ڈیکمپوز ہو جائے گا، تو بھی ایک موت اور ایک زندگی۔ جسم کی موت یہ ہے کہ اس سے روح نکل جائے، اور روح کی موت یہ ہے کہ اس سے عشق علی نکل جائے۔ دلیل نہ دوں تو پھر بندہ کس کام کا؟ بھئی حیات ہے کیا؟ میں نے ابھی کہا نا، حیات حرکت کا نام ہے، حیات تحرک کا نام ہے، حیات انجماد نہیں ہوتی، موت انجماد ہے۔ ایک اور بات کہوں گا، حیات خوشبو کا نام ہے، موت بدبو کا نام ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اچھا یہاں پہ جملہ رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، فوراً اسے چونٹی کاٹی جاتی ہے تاکہ حرکت کرے، روئے اور بتائے کہ میں زندہ ہوں۔ جملہ ایک ہے جو مجھے کہنا ہے، جو بندہ اپنے لیے روتا ہے اس کا جسم زندہ ہے، جو حسین کے لیے روتا ہے اس کی روح زندہ ہے۔ خوشبو ہے، زندگی خوشبو ہے، موت بدبو ہے، اس لیے مردہ فوراً دفنا دینا چاہیے، چونکہ چند لمحوں بعد بدبو چھوڑ دیتا۔ میرے اور آپ کے آقا گزر رہے تھے، میں نے کہا نا کہ حیات وہی ہے جس میں عشق علی ہو، مردہ تو بدبودار ہوتا ہے۔ آقا امام صادق گزر رہے تھے، ایک جگہ پر رکے، چاہنے والوں کی ایک بستی تھی، رک کے اپنے جو ساتھ میں صحابہ تھے، اپنے چاہنے والے تھے، ان کو روکا اور دعا کی، پروردگار انہیں منتشر کر دے، کوئی کہیں چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے۔ سب نے دعا کی، آمین کہی، آگے چل پڑے۔ چند میل کے فاصلے پہ دشمنوں کی ایک بستی آئی، آقا پھر رکے، کہا پروردگار انہیں یہیں رکھنا اور متحد رکھنا۔ وہ جو ساتھ والے تھے وہ آپ کی طرح حیران ہوئے کہ اپنوں کے لیے یہ کہا کہ منتشر کر دے، دشمنوں کے لیے یہ کہا کہ ایک جگہ رکھ۔ آقا بات سمجھ نہیں آئی، آقا نے فرمایا یہ دشمن ہیں، وہ چاہنے والے تھے، یہ جہاں جائیں گے گندگی پھیلائیں گے، اور ہمارے چاہنے والے جہاں جائیں گے ہماری محبت کی خوشبو پھیلائیں گے۔ ممکن ہی نہیں علی کا چاہنے والا کہیں جائے اور وہاں سے عشق اہل بیت کی کرن نہ پھوٹے۔ ہم مر تو سکتے ہیں، عشق علی کا سودا نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے لیے موت علی سے ملاقات کا ایک وسیلہ ہے، اور وہ حدیث تو شیعہ سنی تمام کتب کے اندر موجود ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ قرآن نے شہید کسے کہا ہے؟ ولا تقولوا لمن یقتل، گھبرائے تو نہیں بیٹھے عزیز، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے سن نہیں رہا ہوتا۔ تو جو فرما رہے ہیں فطرت انسانی ہے، ایک کیپیسٹی ہے انسان کی، میکسیمم گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ہوں گے کسی کے، اس کے بعد انسان وہ فزیکلی بیٹھا ہوتا ہے لیکن مینٹیلٹی اس کی برقرار نہیں رہتی، وہ سنتا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوتا ہے سن نہیں رہا ہوتا، تو انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ قرآن نے کسے کہا ہے موت اپنا شہید؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَّن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو سبیل اللہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ علماء بیٹھے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، اللہ کے سبیل میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ میں نے ابھی کہا، بڑی توجہ چاہیے اس نقطے کے لیے، میں نے ابھی کہا کہ نہیں، جو محبت اہل بیت میں مارا جائے وہ زندہ ہے، جو مودت میں بستر پہ بھی موت آ جائے تو وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جو سبیل اللہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، اگر ان نقطوں پہ توجہ کر لی تو یہ بات ہم قرآن سے استخراج کر پائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ مودت کا۔
دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، یہ جو میں نے مانگا ہے اپنے لیے تھوڑی مانگا ہے، تمہارے لیے مانگا ہے۔ مانگا کیا ہے؟ مودت۔ مانگا کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے مانگا ہے، مجھے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، تمہارے لیے بہتری ہے۔ اچھا اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تیسری جگہ پھر ارشاد ہوا، یہ مختلف قسم کی تفاسیر سے لے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وَمَا أَسْأَلُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا اس لیے مانگ رہا ہوں تمہیں سبیل مل جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مودت کا دوسرا نام سبیل اللہ ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا، علماء بھی ایسے سنیں گے تو پھر مزہ تو نہ آیا بھائی، بات پھر سنیے گا، توجہ رکھیے گا، اس کی وضاحت میں شاید مجھے دو جملے اور کہنا پڑے کہ مودت مانگی ہے تمہارے لیے، مودت کا دوسرا نام ہے سبیل، اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو بھی عشق اہل بیت میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، کیونکہ علی کبھی کسی کو مرنے نہیں دیتے۔ اچھا یہاں پہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سبیل، رستہ۔ ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سبیل کے لیے، طریق۔ اب سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں عربی، پڑھے لکھوں کو کیا سمجھانا کہ طریق وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے صراط۔ اللہ کے پاس کوئی اضافی لفظ بھی نہیں تھے اور کمی بھی نہیں تھی لفظوں کی، یہ آپ کے لیے میرے لیے کمی زیادتی ہوتی ہے، تو مختلف لفظ استعمال کیے، سبیل بھی استعمال کیا، صراط بھی استعمال کیا، طریق بھی استعمال کیا، تینوں لفظ ہیں قرآن میں۔ فرق کیا ہے؟ اور یہاں پہ سبیل استعمال کیا، نہ صراط کیا نہ طریق کیا، حالانکہ صراط بھی اللہ کا ہے، طریق بھی خدا کا ہوتا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، لیکن خدا حکیم ہے نا، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں، اس کا مطلب بھی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صراط یعنی رستہ، طریق یعنی رستہ، سبیل یعنی رستہ۔ لیکن قرآن نے جب ہمیں کہا کہ دعا مانگو تو پھر کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط پہ رکھنا۔ شہادت کی بات کی تو سبیل استعمال کر دیا، رستوں کی بات کی تو طریق استعمال کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، صراط کی کوئی جمع نہیں استعمال کی قرآن میں، طریق کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے قرآن میں نہیں ہے، اور سبیل کی تو جمع بھی استعمال کی۔ فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ سبیل اللہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ عزیزان گرامی، آپ نے موٹر وے پہ اکثر سفر کیا ہوگا، تین قسم کی لائنیں ہوتی ہیں، ایک بہت زیادہ سپیڈ والی، ایک تھوڑی کم، اور ایک اس سے بھی کم، ساتھ میں فٹ پاتھ ہوتی ہے۔ ان تینوں کو الگ الگ دیکھا جائے تو سبیل بھی ہے، طریق بھی ہے، مجموعے کو دیکھا جائے تو صراط ہے، یعنی صراط کو تقسیم کیا جائے تو سبیل و طریق ہے، ان کو ملا دیا جائے تو صراط ہے۔ اللہ نے کہا جو ایک سبیل میں مارا جائے وہ شہید ہے، توجہ فرمائیے گا، جو ایک سبیل میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں نماز سبیل، روزہ سبیل، حج سبیل، زکوٰۃ سبیل، دین کے تمام چھوٹے بڑے ارکان سبیل ہیں، پورا دین طریق نہیں، سبیل نہیں، صراط ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو سبیل بچاتے مارا جائے وہ شہید ہے، جو صراط بچاتے مارا جائے وہ سید الشہداء ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کے رستے میں آؤ تو صحیح۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو اہل بیت کے رستے میں آتا ہے گارنٹی ہے کہ اہل بیت اسے مرنے نہیں دیتے۔ پھر مزہ ہی کیا ہے ماننے کا کہ ان کے رستے میں بھی آئے اور بندہ مر بھی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے
کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اثر کہتے ہیں بقیت الشیء، کسی چیز کا باقی ماندہ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تمہارے مرنے سے تم مرو گے نہیں، اچھے آثار چھوڑے ہیں وہ بھی پہنچتے رہیں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ماتم کی سنت قائم کر کے گیا ہے اس کا ثواب بھی ملے گا، جو تراویح کی بدعت دے کے گیا اس کا عذاب بھی ملے گا۔ تو جو فرما رہا ہوں، تمہارے اثر ہم لکھتے رہتے ہیں اور اسی کا اثر تو ہم بھگت رہے ہیں۔ کبھی کوئی دلالی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دلالی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ان کے نامہ اعمال میں تو بعد میں جاتا ہے۔ تو جو فرمان ہے جنہ دے نام وڈے تھے انہاں دیاں کھچاں بھی وڈیاں۔ صلوات پڑھ بر محمد والے۔ عشق اہل بیت ایک تمغہ امتیاز ہے۔ علی کا چاہنے والا کسی بھی عرض میں مرے، شرط یہ کہ علی کا چاہنے والا ہو، اس کے دل میں علی کا عشق ہو، پھر ممکن ہی نہیں کہ علی اسے مرنے دیں۔ دل میں عشق علی ہو، آنکھوں میں غم حسین ہو۔ 2 سے 3 جملے مجھے مصائب کے عرض کرنے ہیں تبرکاً۔ میں نے ایک روایت دیکھی کہ نبی کی، اور یہ میں نے کتب اہل سنت میں دیکھی روایت، جذب القلوب الی دیار المحبوب، عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے اور فارسی میں ہے، پرانی قدیمی کتاب ہے۔ اس میں میں نے ایک بڑی عجیب و غریب روایت دیکھی کہ نبی کے دروازے پہ، نبی کی مسجد میں ایک سائل آ جاتا ہے اور نبی کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ سلمان کو کہا کہ سلمان اسے در زہرا پہ لے چلو اور اس کی حاجت کو پوری کرو۔ جناب سلمان لے کے چلے در زہرا پہ۔ اب یہ سنی روایت کے لفظ ہیں کہ سیدہ نے اندر سے اپنی چادر دی اور کہا اسے بیچو اور اس کی حاجت پوری کرو۔ سلمان کانپتے ہاتھوں سے وہ چادر اٹھا کے بازار میں لے گیا۔ ابھی دکان پہ نہیں پہنچا تھا کہ ایک یہودی کا دروازہ کھلا ہو، دوڑتا ہوا سلمان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا سلمان تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سلمان نے کہا چادر۔ کہا اگر تو چاہے تو میں کچھ دیر اس چادر کو دیکھ سکتا ہوں؟ سلمان نے کہا تو دیکھ سکتا ہے۔ وہ سلمان کو اپنے گھر میں لے آئے، وسائل بھی ساتھ ہیں۔ اس نے چادر کو سامنے رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اندر گیا، اپنا صندوق کھولا، تورات کے نسخے اٹھائے۔ رونے والا جملہ یہی ہے جو مجھے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ تورات کو دیکھتا، پھر چادر کو دیکھتا، پھر اپنی کتاب تورات کو دیکھتا، پھر چادر کو دیکھتا۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد ایک بلند چیخ ماری، اس میں روایت کے لفظ ہیں، کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ تیرا نبی برحق نبی ہے۔ کہتا مجھے لے جا اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ سلمان اسے لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے، چادر سلمان کے ہاتھوں پہ ہے۔ کہتا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ یا رسول اللہ میں اس چادر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ چادر خریدی گئی۔ جو ہی اس نے قیمت ادا کی، سلمان نے چادر بڑھائی۔ جو ہی چادر بڑھائی، کہا یہ چادر تیری ہو گئی۔ ہاتھ پیچھے ہٹا کے کہتے سلمان جب یہودی تھا تب ہاتھ نہیں لگایا، اب تو مسلمان ہو چکا ہوں، میں پیغمبر کی بیٹی کو ہدیہ کرتا ہوں، میں یہ چادر نبی کی بیٹی کو ہدیہ کرتا ہوں۔